افغانستان واز دا اونلی کنٹری جنہوں نے اقوام متحدہ میں ماننے سے انکار کیا. پھر پشتون ظلمے کی صورت میں جو پشتون ظلمے بنائی گئی، بسم اللہ خان کاکڑ صاحب حیات ہیں، ہمارے والد کے دوست ہیں، چاچا ناراض نہ ہو جائے، میں ان کا ہر جگہ ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ کچھ لاکھ میں دھماکے، شیرپاؤ صاحب کا قتل، چارسدہ میں، شاہ یونیورسٹی میں، مردان میں، سو اینڈ سو آن. وہ پشتون ظلمے کب بنائی گئی؟ کیا پاکستان نے پہلے پراکسی لڑی؟ تو ہمارے پہلے انسرجنٹ کو پناہ بھی افغانستان نے دی، اور آج بھی ہمارے جتنے انسرجنٹس ہیں وہ افغانستان میں اسٹیٹ پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں. وائلنس سے بلوچستان کو قتل و غارت ملا، بلوچستان میں کشت خون ملا، وائلنس سے بلوچستان میں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، بہنوں کے جو بھائی تھے وہ ان سے جدا ہوئے، سہاگ اجڑ گئے. تو وائلنس نے صوبے کو کچھ بھی نہیں دیا. ہاں، کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل نے، پارلیمنٹری اسٹرگل نے اس صوبے کو وہ رائٹس بھی دیے جن کی ہم ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے تھے. لہٰذا یہ اسکول آف تھاٹ جب ہوا تو حیدرآباد سازش کیس ٹوٹنے کے بعد نواب خیر بخش مری صاحب انگلینڈ گئے اور انگلینڈ سے افغانستان گئے. اور یہ جو ریاست کہتی ہے کیونکہ بیکاز آپ کے ہاں جب یہ وہ ہوئی ایک تحریک چلی، اس تحریک کا بعد میں کیا فائدہ ہوا ریاست پاکستان کو، جوڈیشری کو، وہ بھی آپ سب کے لیے ایک کوشچن مارک ہے. وہ آپ نے خود ہی سوچنا ہے کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملا، اس کا کتنا نقصان ہوا، اس سے جوڈیشری جو ہے وہ کتنی اسٹرینتھن ہوئی، کتنی انڈیپینڈنٹ ہوئی، یا اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل کلٹ ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوال ہے، اور ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ خود دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ جب افغانستان گئے تو وہاں BLA کی بنیاد رکھی. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے جو آرگومنٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی جب تحریک چلی تو آپ نے سب سے زیادہ جو نعرہ استعمال کیا، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست میری بکس میں باپ کی طرح ہونی چاہیے، لیکن ہماری ریاست ہمیشہ ماں ہی رہی ہے. اب شاید ہم باتیں سن رہے ہیں ہارڈ اینڈ اسٹیٹ کی، تو شاید وہ ماں سے باپ کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہونے کا پیڈل ہے، لیکن وہ بھی اگر ہارش اسٹیٹ بننی ہے تو وہ اس کے لیے تو ظاہر ہے اٹ از ہارڈ اسٹیٹ ناٹ ہارش اسٹیٹ. تو نواب خیر بخش مری جب افغانستان گئے تو وہاں جا کے انہوں نے BLA کی بنیاد رکھی، اور BLA کی بنیاد رکھ کے یہاں سے مری ٹرائب نے ہجرت کی، بہت سارے لوگوں نے. اور پھر ایک ٹائم ہم نے دیکھا کہ جس طرح صوفی جمعہ خان نے کتاب لکھی ہے فریب نا تمام، وہ پڑھ لیجئے گا. پھر ریسنٹ ایک کتاب جو گوریلا کمانڈر تھے میرا زار خان بجرانی صاحب، ان کے بارے میں لکھی گئی ہے. میں نے ساری کتاب پڑھی ہے، میں اس کو اتنا ویٹیج نہیں دیتا ہوں اس کتاب کو، بیکاز اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں، کوئی ناراضگی نہ ہو جنہوں نے کتاب لکھی ہے یا لکھوائی ہے. لیکن وہ جو کتاب صوفی جمعہ خان کی ہے وہ تاریخ کے بڑے قریب ہے. آپ میں سے جو بھی تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ضرور ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ کتاب پڑھیں. کس طریقے سے موساد نے، کس طریقے سے RAW نے، کس طریقے سے کوئٹہ ایئرپورٹ کا حملہ کی سازش کی گئی، کچھ لاکھ میں دھماکے ہوئے، پشتون ظلمے بنا. ہمارے دوست ہیں پشتون نیشنلسٹ دوست بھی کافی سارے بیٹھے ہیں. جب ان سے افغانستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے دے اسٹارٹ فرام سوویت وار، جب پاکستان نے ایک پراکسی لڑی یا ایک پراکسی وار کا حصہ ہوا. لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ کو 1947 سے کسی نے نہیں دیکھا، بیکاز یہ وہ صوبہ ہے، وہ ملک ہے، وہ بدبخت ملک ہے کہ اس کی کوئی سٹوری ٹیلنگ ہی نہیں کرتا. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. افغانستان واز دا اونلی کنٹری جنہوں نے اقوام متحدہ میں ماننے سے انکار کیا. پھر پشتون ظلمے کی صورت میں جو پشتون ظلمے بنائی گئی، بسم اللہ خان کاکڑ صاحب حیات ہیں، ہمارے والد کے دوست ہیں، چاچا ناراض نہ ہو جائے، میں ان کا ہر جگہ ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ کچھ لاکھ میں دھماکے، شیرپاؤ صاحب کا قتل، چارسدہ میں، شاہ یونیورسٹی میں، مردان میں، سو اینڈ سو آن. وہ پشتون ظلمے کب بنائی گئی؟ کیا پاکستان نے پہلے پراکسی لڑی یا پاکستان کے خلاف پہلے پراکسی لڑی گئی؟ اور اس کے بعد جو ہمارے پہلے انسرجنٹ تھے آغا عبدالکریم، جن کا سسرال بھی افغانستان تھا، ہمارے پہلے انسرجنٹ کو پناہ بھی افغانستان نے دی، اور آج بھی ہمارے جتنے انسرجنٹس ہیں وہ افغانستان میں اسٹیٹ پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں. جو مرضی حکومت آئے، ہماری خوش خیالی تھی، خام خیالی تھی، اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے چکر میں ہم پڑے رہتے تھے. اور ہسٹری نے ثابت کیا، اللہ نے ہمیں اتنی اخلاقی جرت دی کہ 2013 میں پبلکلی ہم نے یہ کہا کہ دیر از نو گڈ اور بیڈ طالبان، اور آج وہ بات ثابت ہوئی کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ. سو جیسے آج ہم وائلنس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں، ایک کو گڈ وائلنس کا نام دیا، ایک کو بیڈ وائلنس. تو
اس کے بعد جب وہاں پر حالات خراب ہوئے تو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے C-130 پاکستانی فوج کے وہ گئے اور وہاں سے نواب خیر بخش مری کو لے کر آئے اور یہاں ان کو بسایا گیا. آج اس وقت کی کیبنٹ کے کچھ لوگ حیات ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے وہ بھی حیات ہیں. اگر ان سے سچ پوچھ لیا جائے اور وہ سچ بول دیں, سینئر بہت سیزن پولیٹیشین ہے, میرے چھوٹے منہ سے میں بڑی بات کر رہا ہوں, تو شاید وہ آپ کو بتائیں کہ جو مری قبیلے کے لیے پیسے گئے تھے وہ کہاں گئے تھے, آیا وہ قبائل کو ملے تھے یا کسی اور کو ملے تھے. یہ سوال ہے, میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ, کیونکہ بڑے طریقے کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کو توڑنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہو رہا ہے وہ ہماری انٹلیکٹ پہ ہو رہا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا جا رہا ہے اور بڑے پلانڈ اور آرگنائز طریقے سے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ایک ایسی تاریخ بتائی جا رہی ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ہمیشہ سے نیریٹو جو ہوتا ہے, مجھے کسی نے کہا, میرے ایک سٹنگ منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی وہ سر آپ کا نیریٹو تو بڑا پاپولر نہیں ہے. تو میں نے کہا ابو جہل کا پاپولر تھا, یزید کا آج تک پاپولر ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو عزاداری کرتے ہیں؟ اس ہال میں 10 ہوں گے. تو دیٹ مینس کہ پاپولر تو آج بھی یزید ہوا, حسین تو نہیں ہوا. یا ابو جہل پاپولر نیریٹو تو ابو جہل کا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا. تو نیریٹو جو ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, بیکاز آپ کریم ہیں سوسائٹی کی, آپ انٹلیکٹ ہیں, آپ کتاب پڑھتے ہیں, آپ کا کتاب سے شغف ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کیا تھا اور کیا تھا. اینی ہاؤ